الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مومنوں کی زبان پہ جب ذکر تاجدار آئے، مومنوں کی زبان پہ جب ذکر تاجدار آئے تو پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. کیوں کرنا ہو اسلام دنیا کے دینوں میں، کیوں کرنا ہو اسلام دنیا کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. برادران اسلام، اہل سنت والجماعت کے ساتھ سچا پیار کرنے والے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھر میں بیٹھ کرنے والی اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت ہوئی. اللہ مجھے اس آیت مقدسہ کا صحیح مقصد و مفہوم بیان کر کے ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا آخری جمعہ اللہ تمام مسلمانوں کو مسجد میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیں جمعے کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جہاں پنجگانہ نماز ہوتی ہو با جماعت وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے. کوئی بھائی مسئلہ پوچھ رہا تھا، شاید آواز جا رہی ہو. جمعے کی شرائط میں یہ چیز ہے کہ جہاں نماز پنجگانہ با جماعت پڑھی جائے وہاں جمعہ پڑھنا چاہیے.
اللہ اس جمعۃ المبارک کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلا تمہید رمضان المبارک کے اہم واقعات آپ حضرات نے سنے، روزوں کی فضیلت، چلتے چلاتے ام المومنین ام عائشہ کی وفات کا تذکرہ بھی سنا، اسی طریقے سے غزوہ بدر بھی ہوا۔ آج کی اس جمعۃ المبارک کے اندر جو اہم واقعہ رمضان المبارک میں ہوا اس کا تذکرہ، اور شاید یہ رمضان المبارک کا آخری واقعہ ہے۔ 10 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا۔ بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ ایک جنگ کا نام غزوہ احزاب ہے، ایک جنگ کا نام غزوہ ذو العشیرہ ہے، ایک غزوے کا نام ذات الرقاع ہے، ایک غزوے کا نام خندق ہے، ایک غزوے کا نام احد ہے، ایک غزوے کا نام بدر ہے، اور آج جس کا تذکرہ ہونے لگا ہے وہ ہے غزوہ فتح مکہ۔ مکہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ مکہ بھی دکھائے اور اللہ مدینہ بھی دکھائے۔ سارے کہتے بابا سے بلند آمین۔ انشاءاللہ وہی بہاریں پھر آئیں گی، روزے رسول پہ حاضریاں بھی ہوں گی، بیت اللہ کا طواف بھی ہوگا، انشاءاللہ حرمین شریفین کا سفر بھی نصیب ہوگا۔ وقتی طور پہ حوادثات، پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں۔ یقیناً مسلمانوں کو بڑا دلی دکھ ہوا جب طواف رکا تھا۔ قدرتی طور پہ مکہ کے ساتھ ہر بندے کی ایک دلی محبت ہے، اور جب مکہ میں طواف رکا نا تو بچہ بچہ پریشان تھا عالم اسلام کا۔ مکہ وہ شہر ہے جس میں میرے اور آپ کے پیغمبر آمنہ کے لال، عبداللہ کے دل کے چین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ آبائی شہر حضور کا مکہ، پھر حضور اس جگہ پیدا ہوئے جس جگہ پہ بت پرستی، جس جگہ پہ گناہ در گناہ، جس جگہ پہ ظلمت کا اندھیرا، اور جس جگہ پہ اتنی معصیت کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا کہ حضور کے آنے سے پہلے لوگ جانوروں والی زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جائی بچی کو زندہ درگور کر دینا، یہ کون سی انسانیت؟ تبھی تو شاعر نے کہا حضور آئے سر افرینش پا گئی دنیا، حضور آئے سر افرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور کے آنے سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ درندوں والی زندگی گزارا کرتے ہیں، اور اس مکہ شہر میں حضور اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ پھر معبودان باطلہ کے ساتھ حضور نے ٹکر لی اور حق بیان کیا۔ 13 سال تک مکہ میں حق بیان کرتے رہے، 13 سال میں ظلم کی انتہا کر دی کافروں۔ مختصراً اتنا ظلم مکہ کے اندر، حضور کی زندگی 63 سال کی زندگی ہے، 40 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے پیغمبر کو نبوت عطا فرمائی۔ باقاعدہ نبوت کی چادر 40ویں سال اکثر انبیاء کو اللہ پاک نے پہنائی۔ 13 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں محنت کرتے رہے، اور 10 سال مدینہ میں محنت کی۔ یہ حضور کی ساری زندگی بنتی ہے۔ اب جب مکہ میں 13 سال محنت کی کہ لوگوں جس کی طرف تمہاری توجہ ہے اس سے نہیں ہوتا، بتوں سے نہیں ہوتا، مورتیوں سے نہیں ہوتا، پیتل کے بنے ہوئے مجسمے سے نہیں ہوتا، چاند سے نہیں ہوتا، سورج سے نہیں ہوتا، ستاروں سے نہیں ہوتا، آگ سے نہیں ہوتا، جتنی چیزوں کے اوپر تمہارا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ کرنے
کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بس یہ الفاظ کہنے تھے، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، رشتہ دار بھی پرائے ہو گئے، حکومت بھی مخالف ہو گئی، قصبے گاؤں والے بھی مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو 114 تھے نا، ان کے اوپر پھر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اب ظلم کا پہاڑ جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈھایا گیا، بلال نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں جب آئے تو ابو جہل نے کہا اپنے جتنے بھی درندے تھے، اس کی ٹیم کے جتنے آدمی تھے، کہ بلال کے اوپر تمہیں اجازت ہے جتنا ظلم کرو، میں بادشاہ ہوں۔ اب ظلم کی انتہا ہوئی، بلال کو زمین پہ لٹا دیا گیا مسلمانوں، پھر اوپر لوہے کی کنگھی، ایک کنگھی آپ پلاسٹک کی جو کر کے آئے ہیں جمعۃ المبارک کے دن، سنت ہے کنگھی کرنا بھی، ایک یہ کنگھی ہے، ایک بلال کے عشق میں بلال نے جو کلمہ پڑھا تھا اس کے جسم پہ کنگھی چلی، کافروں نے کنگھی چلائی، پھر لوہے کی کنگھی چلا کے جسم کو زخمی کیا گیا، زخمی کر کے اوپر نمک رگڑ کے زمین پہ لٹا کے نیچے نوکیلے پتھر، اوپر ایک بھاری پتھر رکھ کے کہا کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دے۔ تو بلال نے کیا جواب دیا تھا؟ ابو جہل تو ظلم کرتا کرتا تھک جائے گا، بلال صبر کرتا کرتا تھکے گا نہیں۔ ابو جہل نے پھر ظلم کیا۔ بلال کے آخری الفاظ یہ تھے کہ جب تک بلال کے جسم کے اندر سانس ہے، جب تک نبی کے یار کے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ باقی ہے، وہ خون کا قطرہ اور سانس کو دے سکتا ہے، آمنہ کے لال کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم بلال پہ ہوا۔ حضرت سمیہ عورت گزری ہے، اسلام کی پہلی شہیدہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل کو یہ بات پسند نہ آئی، جو بھی کلمہ پڑھتا تھا ابو جہل کے جسم کو آگ لگ جاتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور میرے نبی کی آنکھوں کے ساتھ جو صحابی آنکھ ملاتا تھا پھر وہ ابو جہل کا نہیں، وہ نبی کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ سمیہ کلمہ چھوڑ دے، کہا کلمہ پڑھا، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، زندگی بھر ساتھ نبھانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ یہاں تک کہ سمیہ تو کلمہ نہیں چھوڑے گی، کہا نہیں چھوڑوں گی، جان دے دوں گی، کہا اس کی ٹانگ کے ساتھ زنجیر باندھو، دونوں ٹانگوں کے ساتھ زنجیر باندھا گیا، ایک ٹانگ کے ساتھ اونٹ کو باندھا، دوسری ٹانگ کے ساتھ بھی اونٹ کو باندھا، کہا کلمہ چھوڑتی ہے کہ تیری جان لے لوں، کہا جان دے سکتی ہوں، آمنہ کے لال کے ساتھ بے وفائی۔ ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا گیا، دوسرے کو ادھر چلا دیا گیا، اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون کو درمیان سے چیر دیا گیا، لیکن نبی کے ساتھ بے وفائی۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، پھر کسی چیز کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اللہ کو جان دے دی، نبی کے ساتھ بے وفائی۔ حضرت خباب بن ارد کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، خباب بن ارد کی چربی پگھلتی تھی جس سے انگارے بجھتے تھے، اور کہا جاتا تھا کفر کی طرف سے اسلام چھوڑ دے۔ خباب بن ارد نے کہا کلمہ پڑھا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں، اپنی جان دے سکتا ہوں، نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمار بن یاسر کو چوک کے اندر لٹکا دیا گیا، کلمہ چھوڑ دے۔ عمار بن یاسر کہنے لگا کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا، زندگی بھر ساتھ نبھانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ عمار تجھے دردناک اذیت دوں گا اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا۔ کہا یہی کرے گا نا، جان نکالے گا۔ اس نے کہا جان نکالنے کے بڑے طریقے ہیں میرے پاس۔ ابو جہل نے کہا دیکھ میں تیری کیسی جان نکالتا ہوں۔ وفا کا یہ پیکر، شہیدوں کا سردار عمار بن یاسر کو چوک کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا، سر نیچے کیا گیا، ٹانگیں اوپر کی گئی، جیسے بکری کی کھال ادھیڑی جاتی ہے، اتاری جاتی ہے، زندہ عمار بن یاسر کی کھال اتاری گئی۔ یار یہ انسان تھے، نبی کے یار تھے، دیوانے تھے، مستانے تھے، صحابہ کی جماعت تن من دھن ہو
اندر الٹی چمڑی کو دلوائی ہے، نبی کے ساتھ محبت کر کے دکھائی ہے، تبھی ہم صحابہ کا نام نہیں لیتے۔ صحابہ کی قربانیاں ہیں، صحابہ نے جانیں دی ہیں، صحابہ نے مال لگائے ہیں، صحابہ نے سب کچھ قربان کیا ہے، یہاں تک کہ 3 ماہ کا بچہ عورت لے کے حضور کے قدموں میں آ جاتی ہے، حضور یہ میرا بچہ آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہے، آپ کے اوپر شہید ہونے کے لیے آ گیا۔ صحابہ بھی اپنی جگہ شان ہے، پر صحابہ کی جو گھر والی صحابیات ہیں ان کی بھی بڑی شان ہے۔ ایک عورت آ گئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ میرے 3 ماہ کا بچہ ہے، غزوہ احد میں آپ ساتھ لے جائیں، یہ جہاد کرے گا۔ حضور مسکرائے، کہا بھلی عورت یہ 3 ماہ کا بچہ کیا جہاد کرے گا، وہاں تو تیر چل رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں، وہ جو مائی آئی تھی حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے، سوتر کی ہڈی لے کے، یوسف کی قیمت کہاں اور سوتر کی ہڈی کہاں، اس نے کیا جواب دیا تھا، مجھے پتا ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، سونے سے ہیرے جواہرات سے تول کے یوسف کو خریدنا چاہتے ہیں، میری سوتر کی ہڈی کیا کرے گی۔ یا رسول اللہ اس عورت کا جذبہ دیکھیے، اس نے یہی کہا تھا نا، مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن میں چاہتی ہوں کل قیامت والے دن یہاں یوسف کے خریدار کرے، اس لین میں بھی کھڑی ہوں۔ یا رسول اللہ میں جانتی ہوں میرا بیٹا جہاد نہیں کر سکتا، پر میری خواہش ہے کہ کل جب ناموس رسالت کے اوپر کٹ مرنے والے صحابہ اور ان کی بیویاں، ان کی اولاد، ان کی مائیں کھڑی ہوں، میں بھی اس بچے کی ماں ناموس رسالت پہ قربان ہونے کے لیے اس عہد وفا والی لین میں کھڑی ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کرے گا تیرا بچہ؟ یا رسول اللہ آپ کو سامنے تیر آنے لگے گا، تلوار آنے لگے گا، میرے بچے کو پکڑ کے تلوار کے آگے کر دینا، یہ کٹ جائے گا، آپ کی جان بچ جائے گی، میرا نام شہید کی ماں کی لسٹ میں آ جائے۔ یہ ہے قربانی۔ اب یہ سارے ظلم و زیادتیاں ہوتی رہیں، یہ 13 سال تک اللہ کے پیارے محبوب برداشت کرتے رہے اس کو۔ 13 سال جب پورے ہوئے تو پھر اللہ نے اجازت عطا فرما دی کہ بس اب مزید برداشت نہیں کرنا، اب ہجرت کر جائیے۔ اب ہجرت کرتے ہوئے بھی کافروں نے کیسے گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بہر گئے، اور ایک مشرک منافق مکہ، اس نے اپنی چادر لی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کے اندر چادر ڈال دی اور یوں اس کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ یوں ستون کے ساتھ میرے اور آپ کے پیغمبر کو انہوں نے باندھ دیا، یہاں تک کہ جسے کہتے ہیں بٹنا، یوں کر کے لپیٹتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ اس نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا تو فوراً بھاگتے ہوئے آئے، اس کو دھکا دیا، حضور کے گلے سے کپڑا ہٹایا، اور ابو بکر صدیق نے کیا کہا، یا ایھا الناس اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس انسان کو ختم کرنا چاہتے ہو جو تمہیں حق بات بتلاتا ہے اور کہتا ہے آؤ اللہ کی طرف، اتقتلون رجلا، تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جس کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے تمہارا رب اللہ ہے، تم اس بات کی وجہ سے اس انسان کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ یہاں تک کہ ظلم کی انتہا ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا بس میرے محبوب مکہ کو چھوڑ دو۔ حضور کا دل نہیں کرتا تھا مکہ کو چھوڑنے کا، آپ کا آبائی گاؤں ہے نا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، بیر سے آ جائے کوئی آپ کو مارے اور کہے کہ گھر کو خالی کر دو، مجبوراً گھر تو خالی کرنا پڑے گا، لیکن اس گھر سے جو محبت ہے نا وہ آپ کی ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر حضور کے دادا کا گھر جس کے متولی عبد المطلب اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، جد انبیاء، پھر کتنی محبت تھی حضور کی اس مکہ کے ساتھ۔ جب حضور جانے لگے تو ایک بندہ کافروں کی لین میں جس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں تھی سامنے لے کے کھڑا تھا، حضور نے ہاتھ مان کے عرض کی کہ عثمان بن طلحہ ایسے کر ایک دفعہ مجھے چابی دے دے، میں بیت اللہ کو کھول کے اس کے اندر ایک دفعہ داخل ہو جاؤں، بس آخری سلام مجھے کرنے دے۔ اس نے کہا چابی دینے کی اجازت نہیں، چل یہاں سے جلدی چل۔ اس بات کو یاد رکھنا، آخر میں نتیجہ نکلے گا اس بات کا،
توجہ کرنا، کہا چابی نہیں ملے گی، آپ یہاں سے چلتے بنی اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی نے دونوں ہاتھ بیت اللہ کی طرف باندھے اور کہا بیت اللہ میرا دل نہیں کرتا تجھے سے جدا ہونے کو، پر یہ ظالم لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اب صحابہ کرام نے وہاں کا سفر کیا، 114 مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کا نام یثرب، اور یہاں تک کہ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مدینہ بنایا۔ یثرب تو نام تھا بیماریوں کا گھر۔ میرے نبی نے جب ہجرت کی، پیدل آئے، تو ایک منشا اللہ کی یہ تھی کہ جب میرا نبی یہاں سے گزرے گا اپنے مبارک پاؤں لگائے گا، جتنی بیماریاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ نبی کی پیدل ہجرت کرنے سے یثرب نام بھی ختم ہو گیا، بیماریاں بھی اڑ گئی۔ اللہ نے اس کا نام یثرب کا مدینہ رکھوا دیا، پرانا نام اس کا یثرب تھا۔ اب 10 سال یہاں محنت ہوتی رہی۔ ایک گروہ جو حضور کے ساتھ مکہ سے چلا وہ گروہ مہاجرین کا ہے، اور جب یہ مکہ والے سارے مل کے وہاں مدینہ پہنچے، آگے جنہوں نے استقبال کیا، جنہوں نے گھر دیا، جنہوں نے پانی کھانا دیا، ان کو انصار کہتے ہیں۔ قرآن میں آیت ظاہر کی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے وہ لوگ جو مہاجر بنے، سبقت لے گئے وہ لوگ جو انصاری بنے، والذین اتبعوہم باحسان۔ اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ وہی واقعہ جو آپ سننا چاہتے ہیں، جس طرح میں جا رہا ہوں۔ تیسرا گروہ وہ ہے مہاجر جو مکہ سے چلے، مدینہ پہنچے، مدینہ والوں نے استقبال کیا، انصار بنے۔ مہاجر بھی جنتی، انصاری بھی جنتی۔ 10 سال تک حضور مدینہ میں محنت کرتے رہے۔ اب اس محنت کے دوران جو واقعات پیش آئے، کہا سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ جنگ تبوک ہے۔ 30,000 صحابہ اور 2.5 لاکھ کا رومیوں کا مجمع، کافروں کا، سب سے تعداد میں بڑی جو جنگ ہوئی ہے وہ جنگ تبوک ہے۔ مسلمان 30,000 ہے، صحابہ، کافروں کا مجمع جو ہے تعداد کافروں کی 2.5 لاکھ ہے۔ یہ تعداد کے لحاظ سے بہت بڑی جنگ ہے، اور شان و شوکت کے لحاظ سے اسلام اور کفر کا جو پہلا معرکہ ہے، اس جنگ کا جو نام ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ قلیل تعداد مسلمانوں کی کثیر تعداد ہمیشہ سے کفر کی رہی ہے، اللہ نے اسلام کو فتح دی، اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے اسلام کا نام اونچا کر دیا قیامت کی صبح تک غزوہ بدر کے نام سے۔ ایک جنگ گزری جس جنگ کا نام ہے جنگ مکہ فتح۔ شان و شوکت کے لحاظ سے یہ جنگ سب سے بڑی جنگ ہے۔ اس میں تعداد مسلمانوں کی کم، یعنی سمجھ لیں کہ نقصان مسلمانوں کا کم ہوا، فتح اللہ نے پہلے عطا فرمایا۔ سب سے جو نقصان والی جنگ تھی مسلمانوں کے لیے وہ جنگ احد، جس میں کثیر تعداد میں مسلمان صحابہ شہید ہوئے۔ اب فتح مکہ جو ہے، آپ نے قرآن کریم کی آیت سنی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی اللہ کی مدد اور فتح، تو یہ اسی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ 10 سال تک حضور مدینہ میں رہے۔ اب ایک وقت آیا کہ حضور یوں تشریف فرما ہے، جبرائیل جی رب جلیل جا میرے پیغمبر کو کہے کہ وہ جدائیاں ختم، اب مدینہ کو چھوڑ اور مکہ کی طرف پھر چل۔ اب حضور اٹھے، جب گھر سے باہر نکلے، اعلان کیا تو دروازے کے اوپر قصوہ اونٹنی کھڑی تھی۔ اللہ نے پہلے سے انتظام کر دیا۔ 14,000 یا 10,000 صحابہ کا مجمع حضور کے ساتھ چلا۔ اب جس شان و شوکت سے یہ صحابہ مدینہ سے نکلے نا، ذہنوں کے اندر وہ ساری باتیں تھی، یہ وہی صحابہ تھے جو مدینہ میں گھسیٹے جاتے تھے، یہ وہی صحابہ تھے جو مدینہ میں مکہ میں ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آئے، اب مدینہ کو چھوڑ کے دوبارہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، حضور کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نکلے مکہ کی طرف۔ اب مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تلواریں صحابہ کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ حضور نے خطبہ دیا، صحابہ نے تلواریں لی، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان و علی، بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے ساتھ ہیں۔ جب نکلے تو کندھے ہلا کے جا رہے ہیں۔
کہ آج مکہ کو فتح کیے بغیر ہم واپس نہیں لوٹیں گے، آج کافروں کو مزہ چکھائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم یوم بالمرح، آج رحمت والا دن ہے، آج ہم جا رہے ہیں، اگر کسی کفر نے پہل نہ کی تو اسلام پہل نہیں کرے گا، آج انہیں سمجھائیں گے، آج جو ٹکر لینے کے لیے سامنے آئے گا تو پھر آمنہ کا لال بھی اس سے ٹلے گا نہیں۔ مسلمانوں اخلاق سے بھی دین پھیلا ہے، پر جہاں تلوار کی ضرورت پڑی وہاں تلوار بھی میرے نبی نے چلائی۔ تلوار کا نام ذوالفقار ہے، اگر تلوار کا انکار کرتے ہیں تو جنگ خندق کا انکار ہوتا ہے، غزوہ احد کا انکار ہوتا ہے، غزوہ بدر کا انکار ہوتا ہے، فتح مکہ کا انکار ہوتا ہے۔ 125 جو جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، سری ہوئے، سب کا انکار ہوتا ہے۔ جب ان کا انکار ہوتا ہے تو قرآن کا انکار ہوتا ہے، جب قرآن کا انکار ہوتا ہے تو جہاد کا انکار ہوتا ہے، جب جہاد کا انکار ہوتا ہے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صرف اخلاق سے دین نہیں پھیلا، جہاں اخلاق کی ضرورت تھی آپ نے سنا، میرے نبی نے اخلاق کی دعوت دی، تمام تر پریشانیاں، تمام تر تکلیفوں کو برداشت کیا۔ جب اخلاق کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کر کے دکھایا، پھر اللہ کی جب مرضی شامل ہوئی، فرمایا اب اخلاق نہیں، اب تلوار، اور تلوار اٹھا کے کافروں کے ساتھ فیصلہ کیجئے جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، آج آپ کو بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ اب صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، یوں چلتے چلاتے یوں مکہ کے قریب جب پہنچے تو وہاں پڑاؤ ڈال لی۔ حضور نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، آگے مکہ میں داخل ہونا ہے۔ تو وہ کیسا وقت ہوگا مسلمانوں، 10 رمضان المبارک کا دن ہے اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک بوڑھا صحابی بھی ساتھ ہے۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا نام شریعت ہے، میرے اللہ کی مرضی کا نام شریعت ہے۔ پیغمبر زبان سے لفظ نکالے میرے آپ کے لیے شریعت بن جائے، پیارے نبی ہاتھ سے کوئی کام کرے میرے آپ کے لیے شریعت بن جائے، میرے اور آپ کے پیغمبر جس کام پہ جس بات پہ سکوت کر جائے وہ شریعت بن جائے۔ میرے پیغمبر کی مرضی کا نام شریعت ہے۔ اب فتح مکہ کے دن جب صحابہ جا رہے ہیں، حضور نے بھی روزہ رکھا، صحابہ بھی روزہ رکھا، ایک بوڑھا صحابی اس نے بھی روزہ رکھا۔ یاد رکھیں کہ صحابہ نے 10 رمضان المبارک کو روزہ رکھا اور مکہ کو فتح کرنے کے لیے ہاتھ کے اندر تلوار لے کے آئے ہیں۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو بھی صحابہ کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے، اس دن بھی جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یساقون الی الموت، اس دن بھی موت کے منہ کی طرف جا رہے ہیں، ہانکے جا رہے ہیں اور یوں بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں کہ انہیں پرواہ نہیں ہے موت کی، انہیں پرواہ نہیں ہے شہید ہونے کی، صرف ذہن اور دل کے اندر ایک بات ہے کہ آج سرخرو ہو جائے، نبی کے قدموں کے اندر اپنا سر رکھ کے آج ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ صحابہ نے تلواریں لی ہوئی، جب ایک مقام پہ پہنچے تو گرمی